ہی بولی جاتی تھی۔ پھر یہ اقوام کے میل جول سے عربی، فارسی، لاطینی، سنسکرت وغیرہ سے ہوتی ہوئی انگریزی سے جا ملی۔ مختلف جزیروں میں مختلف آدموں کی اولاد مقیم تھی۔ ان میں سے ایک خانہ بدوش بھی آدم تھا جس کی اولاد آج بھی موجود ہے، جس کے ذریعے مختلف قومیں دریافت ہوئیں۔ سمندر پار کے جزیروں والی قومیں ایک دوسرے سے بے خبر تھیں۔ اتنے دور دراز سمندری سفر نہ تو گھوڑوں سے کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی چپو والی کشتیاں پہنچا سکتی تھیں۔ کولمبس مشینی سمندری جہاز بنانے میں کامیاب ہوا، جس کے ذریعے وہ پہلا شخص تھا جو امریکہ کے خطے کو پہنچا۔ کنارے پر لوگوں کو دیکھا جو سرخ تھے، اس نے سمجھا اور کہا شاید انڈیا آ گیا، اور وہ انڈین ہیں۔ تبھی اس قوم کو ریڈ انڈین کہتے ہیں، جو نارتھ ڈکوٹا کی ریاست میں اب بھی موجود ہیں۔ ریڈ انڈین کے ایک قبیلے کے سردار سے پوچھا کہ آپ کا آدم کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہمارے مذہب کے مطابق ہمارا آدم ایشیا میں ہے، جس کی بیوی کا نام ہوا ہے، لیکن ہماری تاریخ کے مطابق ہمارا آدم ساؤتھ ڈکوٹا کی ایک پہاڑی سے آیا تھا۔ اس پہاڑی کی نشاندہی اب بھی موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انگریز اور امریکن ٹھنڈے موسم کی وجہ سے گورے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کسی کالے آدم کی نسل بھی ان خطوں میں قدیمی موجود ہے، وہ آج تک گورے نہ ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے رنگ، حلیے، مزاج، دماغ، زبانیں، خوراک ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ آدم صفی اللہ کی اولاد کا سلسلہ وسط ایشیا تک ہی رہا۔ یہی وجہ ہے کہ وسط ایشیا والوں کے حلیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آدم صفی اللہ شنکر جی سری لنکا میں اترے، پھر وہاں سے عرب پہنچے، اور اس کے بعد آپ عرب میں ہی رہے، اور سرزمین عرب میں ہی آپ کی قبر موجود ہے۔ تو پھر سری لنکا میں آپ کے اترنے اور قدموں کی نشاندہی کس نے کی، جو ابھی تک محفوظ ہے؟ اس کا مقصد آپ سے پہلے ہی وہاں کوئی قبیلہ آباد تھا۔ جو قومیں ختم کر دی گئی ہیں ان پر نبوت اور ولایت بھی ختم ہو گئی، اور باقی ماندہ لوگ ان ہستیوں سے محروم ہو کر کچھ عرصہ بعد بھٹک گئے۔ جو جو یہ خطے دریافت ہوتے گئے، ایشیا سے ولی پہنچتے گئے اور اپنے اپنے مذاہب کی تعلیم دیتے رہے، اور آج سب خطوں میں ایشیائی دین پھیل گیا۔ عیسیٰ یروشلم، موسیٰ بیت المقدس، حضور پاک مکہ، جبکہ نوح اور ابراہیم کا تعلق بھی عرب سے ہی تھا۔ کچھ نسلیں عذابوں سے تباہ ہوئیں، کچھ کی شکلیں ریچھ بندروں کی طرح ہوئیں، کچھ رہے سہے لوگ خوفزدہ ہو کر رب کی طرف مائل ہوئے، اور کچھ رب کو قہار سمجھ کر اس سے متنفر ہو گئے اور اس کے کسی بھی قسم کے حکم کی نافرمانی کی، اور کہنے لگے کہ رب وغیرہ کچھ بھی نہیں، انسان ایک کیڑا ہے، دوزخ بہشت بنی بنائی باتیں ہیں۔ موسیٰ کے زمانے میں بھی جو قوم بندر بن گئی تھی، انہوں نے یورپ کا رخ کیا تھا۔ اس وقت کی حاملہ ماؤں نے بعد میں بندریا ہونے کی صورت میں بھی جنم انسانی دیا تھا۔ وہ قوم اب بھی موجود ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم بندر کی اولاد میں سے ہیں۔ جو قوم ریچھ کی شکل میں تبدیل ہوئی تھی، انہوں نے افریقہ کے جنگلوں کی طرف رخ کر لیا تھا۔ اس وقت کی حاملہ ماؤں کے پیٹ میں تو انسانی بچے تھے جن کے ذریعے بعد میں نسل چلی۔ مم کہتے ہیں، جسم پر لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، مادہ زیادہ ہوتی ہیں، انسانوں کو اٹھا کر بھی لے جاتی ہیں۔ ان پر مذہب کا رنگ نہیں چڑھتا، لیکن آدمیت کی وجہ سے شرم گاہوں کو پتوں کے ذریعے چھپایا ہوا ہوتا ہے۔ کسی اور آدم کو کسی غلطی کی وجہ سے 1000 سال سزا ملی تھی، اسے سانپ کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اب اس کی بچی ہوئی قوم جو ایک خاص قسم کے سانپ کے روپ میں ہے، جنم کے 1000 سال بعد انسان بھی بن جاتی ہے، اسے روحہ کہتے ہیں۔ تاریخ میں ہے کہ ایک دن سکندر اعظم شکار کے لیے کسی جنگل سے گزرا، دیکھا کہ ایک خوبصورت عورت رو رہی ہے۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں چین کی شہزادی ہوں، اپنے شوہر کے ہمراہ شکار کو نکلے تھے، لیکن شوہر کو شیر کھا گیا، اب میں تنہا رہ گئی ہوں۔ سکندر نے کہا میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں واپس چین بھجوا دوں گا۔ عورت نے کہا شوہر تو مر گیا، میں اب واپس جا کر کیا منہ دکھاؤں گی؟ سکندر اسے گھر لے آیا اور اس سے شادی کر لی۔ کچھ مہینوں بعد سکندر کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، ہر قسم کا علاج کرایا مگر کوئی افاقہ نہ ہوا، درد بڑھتا گیا، حکیم عاجز آ گئے۔ ایک سپیرا بھی سکندر کے علاج کے لیے آیا، اس نے سکندر کو علیحدہ بلوا کر کہا میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں، اگر چند ہی دنوں میں میرے علاج سے شفا نہ ہوئی تو بے شک مجھے قتل کرا دینا۔ آج کی رات کھچڑی پکواؤ، نمک ذرا زیادہ ہو، دونوں میاں بیوی پیٹ بھر کر کھاؤ، کمرے کو اندر سے تالا لگاؤ کہ دونوں میں سے کوئی باہر نہ جا سکے،
تم کو سونا نہیں لیکن بیوی کو ایسا لگے کہ تم سو رہے ہو، پانی کا قطرہ بھی اندر موجود نہ ہو۔ سکندر نے ایسا ہی کیا۔ رات کے کسی وقت بیوی کو پیاس لگی، دیکھا پانی کا برتن خالی ہے، پھر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، دیکھا کہ تالا ہے، پھر شوہر کو دیکھا، محسوس ہوا کہ بے خبر سو رہا ہے، پھر سپنی بن کے نالی کے سوراخ سے باہر نکل کر پانی پی کر پھر سپنی کی صورت میں داخل ہو کر عورت بن گئی۔ سکندر اعظم یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ صبح سپیرے کو سب کچھ بتایا۔ اس نے کہا تیری بیوی ناگن ہے جو 1000 سال بعد روپ بدلتا ہے، اس کا زہر پیٹ کے درد کا باعث بنا۔ پھر اس عورت کو سیر کے بہانے سمندر میں لے گئے اور جس جگہ پھینکا وہ نشان اب بھی موجود ہے، اسے سد سکندری کہتے ہیں۔ اس کی نسل بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ عام سانپوں کے کان نہیں ہوتے لیکن اس نسل والے سانپ کے کان ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کس آدم کا قبیلہ چین کے پہاڑوں میں بند ہے۔ اس کے اس خطے میں داخلے کو روکنے کے لیے ذوالقرنین نے پتھروں کی دیوار بنا دی تھی۔ ان کے لمبے لمبے کان ہیں، ایک کو بچھا لیتے ہیں اور دوسرے کو اوڑھ لیتے ہیں، انہیں یاجوج ماجوج کہتے ہیں۔ سائنس نے کافی خطے تلاش کر لیے ہیں لیکن ابھی بھی کافی خطے دریافت کرنے باقی ہیں۔ ہمالیہ کے پیچھے بھی برفانی انسان موجود ہیں۔ بہت سے انسان جنگلوں میں بھی موجود ہیں، ان کی زبان ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ بھی اپنے آدم کے طریقے پر عبادت کرتے ہیں اور ضابطہ حیات کے لیے ان کا بھی سرداری نظام قائم ہے۔ ان بر اعظموں کے علاوہ اور بھی بڑی زمینیں ہیں جیسے کہ چاند، سورج، مشتری، مریخ وغیرہ، وہاں بھی آدم آئے ہیں لیکن وہاں قیامتیں آ چکی ہیں، کہیں آکسیجن کو روک کر اور کہیں زمین کو تہس نہس کر دیا گیا۔ مریخ میں انسانی زندگی ابھی بھی موجود ہے جبکہ سورج میں بھی آتشی مخلوق آباد ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک خلا باز جب چاند میں اترا، اس نے اوپر کے سیاروں کی تحقیق کرنا چاہی تو اسے اذان کی آواز بھی سنائی دی جس سے وہ متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا تھا۔ وہ مریخ کی دنیا تھی جہاں ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں۔ ہمارے سائنسداں ابھی مریخ پر پہنچ نہیں پائے جبکہ وہ لوگ کئی بار اس دنیا میں آ چکے ہیں اور بطور تجربہ یہاں کے انسانوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ ان کی سائنس اور ایجادیں ہم سے بہت آگے ہیں اور ہمارے سیارے یا سائنسداں اگر وہاں پہنچ بھی گئے تو ان کی گرفت سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ ایک آدم کو اللہ نے بہت علم دیا تھا اور اس کی اولاد علم کے ذریعے بیت المعمور تک جا پہنچی تھی، یعنی جو حکم اللہ فرشتوں کو دیتا نیچے وہ سن لیتے تھے۔ ایک دن فرشتوں نے کہا اے اللہ، یہ قوم ہمارے معاملے میں مداخلت بن گئی ہے۔ ہم جب کوئی کام کرنے دنیا میں جاتے ہیں تو یہ پہلے ہی اس کا توڑ کر چکے ہوتے ہیں۔ اللہ نے جبریل سے کہا جاؤ ان کا امتحان لو۔ ایک 12 سال کا بچہ بکریاں چرا رہا تھا۔ جبریل نے اس سے پوچھا کیا تم بھی کوئی علم رکھتے ہو؟ اس نے کہا پوچھو۔ جبریل نے کہا بتاؤ اس وقت جبریل کدھر ہے؟ اس نے آنکھیں بند کی اور کہا آسمانوں پر نہیں ہے۔ پھر کدھر ہے؟ اس نے کہا زمینوں پر بھی نہیں ہے۔ جبریل نے پھر کہا کدھر ہے؟ اس نے آنکھیں کھول دی اور کہا میں نے 14 طبقوں میں دیکھا، وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ یا میں جبریل ہوں یا تو جبریل ہے۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو کہا اس قوم کو سیلاب کے ذریعے غرق کیا جائے۔ انہوں نے یہ فرمان سن لیا، لوہے اور شیشے کے مکانات بنانا شروع کر دیے۔ پھر زلزلے کے ذریعے اس قوم کو غرق کیا گیا۔ اس وقت اس خطے کو کالدہ اور اب یونان بولتے ہیں۔ انہوں نے روحانی علم کے ذریعے اور اب ہمارے سائنسداں سائنسی علم کے ذریعے رب کے کاموں میں مداخلت کر رہے ہیں۔ انہیں ڈرانے کے لیے چھوٹی موٹی تباہی اور مکمل تباہی کے لیے ایک سیارے کو زمین کی طرف بھیج دیا گیا ہے جس کا گرنا 20-25 سال تک متوقع ہے اور وہ دنیا کا آخری دن ہوگا۔ اس کا ایک ٹکڑا گزشتہ 2 برسوں میں مشتری پر گر چکا ہے۔ سائنسدانوں کو بھی اس کا علم ہو چکا ہے اور یہ اس کے گرنے سے پہلے چاند پر یا کسی اور سیارے پر رہائش پذیر ہونا چاہتے ہیں، جبکہ چاند پر پلاٹوں کی بکنگ بھی شروع ہو چکی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ چاند میں انسانی زندگی کے آثار یعنی ہوا، پانی اور سبزہ نہیں ہے۔ پھر تگ و دو کا مقصد کیا ہے؟ رہا سوال تحقیق کا، چاند مشتری پر پہنچ کر بھی انسانیت کا کیا فائدہ ہوا؟ کیا کوئی ایسی دوائی یا نسخہ درازی عمر یا موت کی شفا کا ملا؟ اگر مریخ کی مخلوقات تک پہنچ بھی گئے تو وہاں کی آکسیجن اور یہاں کی آکسیجن کی وجہ سے ایک دوسری جگہ رہنا محال ہے۔ بس بیکار دولت ضائع کی جا رہی ہے۔ اگر وہی دولت روس اور امریکہ غریبوں پر خرچ کر دے تو سب خوشحال ہو جائیں۔ آدمیت کے فرق کی وجہ سے ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے ایٹم بم بنائے جا رہے ہیں، جبکہ بموں کے بغیر بھی دنیا کو تباہ ہی ہونا ہے۔ آسمان پر روحیں حد سے زیادہ بن گئی تھیں۔
مقرب روحیں اگلی صفوں میں تھیں۔ عام روحوں کو اس دنیا میں بنائے ہوئے آدموں کی قوموں میں بھیجا، جو کوئی کالی، کوئی سفید، کوئی پیلی اور کوئی لال مٹی سے بنائے گئے تھے۔ انہیں جبریل اور ہاروت ماروت کے ذریعے علم سکھایا گیا۔ جب زمین پر مٹی سے آدم بنائے جاتے تو خبیث جن بھی موقع پا کر ان کے اور ان کی اولاد کے جسموں میں داخل ہو جاتے اور انہیں اپنی شیطانی گرفت میں لینے کی کوشش کرتے۔ پھر ان کی قوم کے نبی، ولی اور ان کی سکھائی ہوئی تعلیمات چھٹکارے کا ذریعہ بنتی۔ بے شمار آدم جوڑوں کی شکل میں بنائے گئے جن سے اولاد کا سلسلہ جاری ہوا، لیکن کئی بار صرف اکیلی عورت کو بنایا گیا اور امر کن سے اس کی اولاد ہوئی۔ وہ قومیں بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ اس قبیلے میں صرف عورتیں ہی سردار ہوتی ہیں اور وہ مؤنث کی اولاد ہونے کی وجہ سے رب کو بھی مؤنث سمجھتی ہیں اور خود کو فرشتوں کی اولاد تصور کرتے ہیں۔ چونکہ ان کے مؤنث آدم کی شادی یا مرد کے بغیر ہی بچے ہوئے تھے، یہی رسم ان میں اب بھی چلی آ رہی ہے۔ ان قبیلوں میں پہلے عورت کے کسی سے بھی بچے ہو جاتے ہیں اور بعد میں کسی سے بھی شادی ہو جاتی ہے، اور وہ اس کو معیوب نہیں سمجھتے۔ روحوں کے اقرار، قسمت اور مراتب کی وجہ سے انہی جیسے آدم بنا کر انہی جیسی روحوں کو نیچے بھیجا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے کوئی خاص دین ترتیب نہیں دیا گیا۔ اگر ان میں نبی آئے بھی تو بہت کم نے ان کو تسلیم کیا، بلکہ نبیوں کی تعلیم کا الٹ کیا۔ بجائے اللہ کے چاند، ستاروں، سورج، درختوں، آگ، حتیٰ کہ سانپوں کو بھی پوجنا شروع کر دیا۔ آخر میں آدم صفی اللہ کو جنت کی مٹی سے جنت میں ہی بنایا گیا تاکہ عظمت اور فضیلت میں سب سے بڑھ جائے اور خبیثوں سے بھی محفوظ رہے، کیونکہ جنت میں خبیثوں کی رسائی نہ تھی۔ عزازیل اپنے علم کی وجہ سے پہچان گیا تھا، جو عبادت کی وجہ سے سب فرشتوں کا سردار بن گیا تھا اور قوم جنات سے تھا۔ آدم کے جسم پر حسد سے تھوکا اور تھوک کے ذریعے خبیثوں جیسا جراثیم ان کے جسم میں داخل ہوا جسے نفس کہتے ہیں، اور وہ بھی آدم کی اولاد کے ورثے میں آ گیا۔ اسی کے لیے حضور نے فرمایا، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ایک شیطان جن بھی اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ فرشتوں اور ملائکہ میں فرق ہے۔ ملکوت میں فرشتے ہوتے ہیں جن کی تخلیق روحوں کے ساتھ ہوئی۔ ملکوت سے اوپر جبروت کی مخلوق کو ملائکہ کہتے ہیں، جو روحوں کے امر کن سے پہلے کے ہیں۔ رب کی طرف سے آدم صفی اللہ کو سجدے کا حکم ہوا، جبکہ اس سے پہلے نہ ہی کوئی آدم بہشت میں بنایا گیا تھا اور نہ ہی کسی آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ عزازیل نے حجت کری، سجدے سے انکاری ہوا تو اس پر لعنت پڑی۔ اس نے صفی اللہ کی اولاد سے دشمنی شروع کر دی، جبکہ پہلے آدموں کی قومیں اس کی دشمنی سے محفوظ تھیں۔ ان کے بہکانے کے لیے خبیث جن ہی کافی تھے۔ چونکہ شیطان سب خبیثوں سے زیادہ پاورفل تھا، اس نے صفی اللہ کی اولاد کو ایسے قابو کیا اور ایسے جرائم سکھائے جس کی وجہ سے دوسری قومیں ان ایشیائیوں سے متنفر ہونے لگیں، اور عظمت آدم کی ہی وجہ سے جن لوگوں کو رب کی طرف سے ہدایت ملی اتنے خدا رسیدہ اور عظمت والے ہو گئے کہ دوسری قومیں حیرت کرنے لگیں۔ سب سے بڑی آسمانی کتابیں توریت، زبور، انجیل اور قرآن انہی پر نازل ہوئی، جن کی تعلیم، فیض اور برکت سے ایشیائی دین پوری دنیا کی اقوام میں پھیل گیا۔ آدم کی ابھی روح بھی ڈالی نہیں گئی۔ فرشتے سمجھ گئے تھے کہ اس کو بھی دنیا کے لیے بنایا جا رہا ہے، کیونکہ مٹی کے انسان زمین پر ہی ہوتے ہیں۔ پھر کسی بہانے زمین پر بھیج دیا گیا۔ ازلی کام اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن الزام بندوں پر لگ جاتا ہے۔ اگر آدم کو بغیر الزام کے اس دنیا میں بھیجا جاتا تو وہ دنیا میں آ کر شکوہ شکایت ہی کرتے رہتے، توبہ طائب اور گریہ زاری کیوں کرتے؟ روز ازل والی جہنمی روح غیر مذہب کے گھر پیدا ہو جائیں اسے کافر اور کاذب کہتے ہیں۔ یہی لوگ منکر خدا اور دشمن انبیاء اور دشمن اولیاء ہوتے ہیں۔ متکبر، سخت دل اور مخلوق خدا کو آزار پہنچا کر خوش ہوتے ہیں۔ دوسرا درجہ مذہب میں آ کر بھی مذہب سے دور ہوتا ہے۔ یہی روح اگر کسی مذہبی دیندار گھرانے میں پیدا ہو جائے تو اسے منافق کہتے ہیں۔ یہ لوگ گستاخ انبیاء، جلیس اولیاء اور مذاہب میں فتنہ ہوتے ہیں۔ ان کی عبادت بھی ابلیس کی طرح بیکار ہوتی ہے۔ انہیں مذہب جنت میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مقدر دوزخ کی طرف کھینچتا ہے۔ کیونکہ نبیوں ولیوں کی امداد سے محروم ہوتے ہیں، اس لیے شیطان اور نفس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں کہ تو اتنا علم جانتا ہے اور اتنی عبادت کرتا ہے، تجھ میں اور نبیوں میں کیا فرق ہے؟ پھر وہ اپنا باطن دیکھے بغیر خود کو نبی جیسا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں اور ولیوں کو اپنا محتاج سمجھتے ہیں۔ پھر روحانیت اور کرامتوں کے اقراری نہیں ہوتے، بلکہ اسی عمل کے اقراری ہوتے ہیں جس کی ان میں خود کی صلاحیت ہوتی ہے۔
حتیٰ کہ معجزوں کو بھی جادو کہہ کر جھٹلا دیتے ہیں، ابلیس کی طاقت کو مان لیتے ہیں، لیکن انبیاء اولیاء کی طاقت کو مان لینا ان کے لیے مشکل ہے۔ ازل والی بہشتی روح اگر غیر مذہب یا گندے ماحول میں آ جائے تو اسے معذور کہتے ہیں۔ معذور کے لیے معافی اور بخشش کا امکان ہوتا ہے۔ یہی روحیں صراط مستقیم کی تلاش میں اور دلدل سے نکلنے کے لیے ولیوں کا سہارا ڈھونڈتی ہیں، نرم دل، عاجز اور سخی ہوتے ہیں۔ اگر بہشتی روح کسی آسمانی مذہب اور دینی گھرانے میں پیدا ہو جائے تو اسے صادق اور مومن کہتے ہیں۔ یہی لوگ عبادت اور ریاضت سے اللہ کا قرب حاصل کر کے اس کی وراثت کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ تصوف میں اہمیت قلب کو ہے۔ کسی نے ضربوں، کسی نے کبڈی، کسی نے ڈانس، کسی نے دیواریں بنائیں اور ڈھائیں، اور کسی نے ورزش کے ذریعے دل کی دھڑکن کو ابھارا۔ پھر اس کے ساتھ اللہ اللہ ملانے میں آسانی ہو گئی اور بتدریج اللہ اللہ سب لطائف تک لوگ گہرائی میں جائے بغیر ان کی نقل کرنے لگے۔ انہوں نے بھی اللہ اللہ کے ساتھ ڈانس شروع کر دیا۔ دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ تو نہ سمجھ اور نہ ملا سکے، البتہ ان کی روح حیوانی جس کا تعلق اچھل کود سے ہے اللہ کے نام سے مانوس ہو گئی۔ اسی طرح موسیقی کے ساتھ اللہ اللہ ملانے سے روح نباتی بھی مانوس اور طاقتور ہوتی ہے۔ موسیقی روح نباتی کی غذا ہے۔ امریکہ میں کچھ فصلوں پر موسیقی کے ذریعے تجربہ کیا گیا۔ ایک ہی جیسی فصل ایک ہی جیسی زمین پر لگائی گئی، ایک میں دن رات موسیقی اور دوسری کو خاموش رکھا گیا، جبکہ موسیقی والی فصل دوسری سے نشو و نما میں بہت بہتر ہوئی۔ نفس بہت موذی ہے، پاک ہونے کے بعد بھی بہانے خور ہے، جبکہ اس کی پسند ساز و آواز ہے۔ کچھ لوگوں نے ساز کے ذریعے نفس کو متوجہ کر کے اس کا رخ اللہ کی طرف موڑنے کی کوشش کری۔ کچھ لوگوں نے گٹار کے ساتھ اللہ اللہ ملایا اور نہ صحیح کم از کم کان کی عبادت تک پہنچ گئے۔ مجھے ایک گٹار والے نے قصہ سنایا تھا کہ میں نے شوقیہ فارغ وقت گٹار کی تار کے ساتھ اللہ اللہ ملاتا رہتا ہوں۔ کبھی کبھی جب نیند سے بیدار ہوتا ہوں تو میرے اندر سے اسی طرح اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ دوسرے اشغال یعنی گانے بجانے والوں اور تماشائیوں سے بہتر ہو گئے، لیکن کسی ولایت کے مرتبے تک نہ پہنچے۔ لگن، تڑپ اور تلاش والے لوگ ہوتے ہیں اور کسی کامل کے ذریعے کسی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسلام میں بھی اور دوسرے مذاہب کے صوفیوں نے بھی کسی نہ کسی طریقے سے رب کے نام کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کی۔ جو فعل رب کی طرف موڑے اور اس کے عشق میں اضافہ کرے وہ ناجائز نہیں ہے۔ حدیث ہے، اللہ عملوں کو نہیں بلکہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ شریعت والے اس کو معیوب اور غلط سمجھتے ہیں کیونکہ وہ شریعت سے ہی مطمئن اور سیراب ہو جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو شریعت سے آگے عشق کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں یا وہ لوگ جو شریعت میں نہیں ہیں انہیں کچھ اور متبادل کرنے سے کیوں روکا جاتا ہے؟ دین الہی، تمام دین اس دنیا میں نبیوں کے ذریعے بنائے گئے، جبکہ اس سے پہلے خود عشق، خود عاشق، خود معشوق تھا، اور وہ روحیں جو اس کے قرب، جلوے اور محبت میں تھیں وہی عشق الہی، دین الہی اور دین حنیف تھا۔ انہی روحوں نے دنیا میں آ کر اس کو پانے کے لیے اپنا تن من قربان کر دیا۔ یہ پہلے خاص تک تھا، اب روحانیت کے ذریعے عام تک بھی پہنچ گیا۔ حدیث، حضرت ابو ہریرہ، مجھے حضور پاک سے 2 علم حاصل ہوئے، ایک تمہیں بتا دیا، دوسرا بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو۔ جب پانی کے حوض سے خشک کتابیں نکلی تو مولانا روم نے کہا ای چیز، شاہ شمس نے کہا ای آ علم اس کہ تو نمی دانی۔ جب موسیٰ نے کہا ہر نمازی کی دعا، اے اللہ مجھے ان لوگوں کا سیدھا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا۔ علامہ اقبال، اس کو کیا جانے بیچارے 2 رکعت کے امام، وہ روحیں جو ازل سے ہی با مرتبہ ہیں، اللہ جن سے محبت کرتا ہے اور جو اللہ سے محبت کرتی ہیں، کیا میں آ کر بھی رب کی نام لیوا ہوئی۔ مثلا عیسیٰ زچگی میں ہی بول اٹھے تھے کہ میں نبی ہوں، جبکہ حضرت مریم کو پیدائش سے پہلے ہی جبریل بشارت دے چکا تھا۔ موسیٰ کے متعلق فرعون کو پیشن گوئی تھی کہ فلاں قبیلے سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری تباہی کا سبب بنے گا اور اللہ کا خاص بندہ ہوگا۔ حضور پاک نے بھی کہا تھا میں دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا۔ بہت سی محب اور ازلی ارواح مختلف مذاہب اور مختلف اجسام میں موجود ہیں۔
آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ کسی ایک روح کو دنیا میں بھیجے گا جو ان روحوں کو تلاش کر کے اکٹھا کرے گا اور انہیں یاد دلائے گا کہ کبھی تم نے بھی اللہ سے محبت کری تھی۔ ایسی تمام روحیں خواہ کسی بھی مذہب یا بے مذہب اجسام میں تھیں، اس کی آواز پر لبیک کہیں گی اور اس کے گرد اکٹھی ہو جائیں گی۔ وہ رب کا ایک خاص نام ان روحوں کو عطا کرے گا جو قلب سے ہوتا ہوا روح تک جا پہنچے گا، اور پھر روح اس نام کی ذاکر بن جائے گی۔ وہ نام روح کو ایک نیا ولولہ، نئی طاقت اور نئی محبت بخشے گا۔ اس کے نور سے روح کا تعلق دوبارہ اللہ سے جڑ جائے گا۔ ذکر قلب ذکر روح کا وسیلہ ہے، جیسا کہ بندگی یعنی نماز، روزہ ذکر قلب کا وسیلہ ہے۔ اگر کسی کی روح اللہ کے ذکر میں لگ گئی تو وہ ان لوگوں سے ہے جنہیں ترازو یوم محشر کا کوئی خوف نہیں۔ روح کے آگے کے ذکر اور عبادت اس کے بلند مراتب کے شواہد ہیں۔ جن لوگوں کی منزل قلب سے روح کی طرف رواں دواں ہے، وہی دین الہی میں پہنچ چکے یا پہنچنے والے ہیں۔ ان کو کتابوں سے نہیں بلکہ نور سے ہدایت ہے، اور نور سے ہی باز گناہ ہو جاتے ہیں۔ اور جو سن کر یا محنت سے بھی اس مقام سے محروم ہیں، وہ اس سلسلے میں شامل نہیں۔ اگر ذکر قلب اور روح کے بغیر خود کو اس سلسلے میں مقصور کیا یا ان کی نقل کی تو وہ زندیق ہیں۔ جبکہ عام لوگوں کی بخشش کا ذریعہ عبادات اور مذہب ہیں، ہدایت کا ذریعہ آسمانی کتب ہیں، شفاعت کا ذریعہ نبوت اور ولایت ہے۔ بہت سے مسلم ولیوں کی شفاعت کو نہیں مانتے، لیکن حضور نے اصحابہ کو تاکید کری تھی کہ اویس قرنی سے امت کے لیے بخشش کی دعا کرانا۔ روحوں کا دین عشق الہی و دین الہی والوں کی پہچان، جس میں سب دریا ضم ہو جائیں وہ سمندر کہلاتا ہے، اور جس میں سب دین ضم ہو کر ایک ہو جائیں وہی عشق الہی اور دین الہی ہے۔ جتھے چاروں مذہب عامل دیہو سلطان حق باہو۔ ابتدائی پہچان، جب قلب و روح کا ذکر جاری ہو جائے، چاہے عبادت سے ہو یا کسی کامل کی نظر سے ہو، دونوں حالتوں میں وہ ازلی ہے۔ گناہوں سے نفرت ہونا شروع ہو جائے، اگر گناہ سرزد ہو بھی جائے تو اس پر ملامت ہو اور اس سے بچنے کی ترکیبیں سوچے۔ مجھے وہ لوگ بھی پسند ہیں جو گناہوں سے بچنے کی ترکیبیں سوچتے ہیں۔ فرمان الہی، دنیا کی محبت دل سے نکلنا اور اللہ کی محبت کا غلبہ شروع ہو جائے، حرص و حسد، بخل اور تکبر سے چھٹکارا محسوس ہو، زبان کسی کی غیبت سے باز آ جائے، عاجزی محسوس ہو، کنجوسی کی جگہ سخاوت اور جھوٹ جاتا نظر آئے، حرام خواہشات نفسانی حلال میں تبدیل ہو جائیں، حرام مال، حرام کھانے اور حرام کاموں سے نفرت پیدا ہو۔ انتہائی پہچان، چرس، افیون، ہیروئن، تمباکو اور شراب وغیرہ سے مکمل چھٹکارا ہو جائے، مقدس ہستیوں سے خواب، مراقبے یا مکاشفے کے ذریعے ملاقاتی ہو، نفس امارہ سے مطمئنہ بن جائے، لطیفہ انا رب کے روبرو اللہ اور بندے کے درمیان سب حجابات اٹھ جائیں، باز گناہ، عشق خدا، وصل خدا، بندے سے بندہ نواز اور غریب سے غریب نواز بن جائے۔ کیونکہ اس سلسلے میں مختلف مذاہب سے آ کر خاص روحیں شامل ہوں گی جنہوں نے روز ازل میں رب کی گواہی میں کلمہ پڑھ لیا تھا، اس لیے کسی بھی مذہب کی قید نہیں ہوگی۔ ہر شخص اپنے مذہب کی عبادت کر سکے گا، لیکن قلبی ذکر سب کا ایک ہوگا، یعنی مختلف مذاہب کے باوجود دلوں سے سب ایک ہو جائیں گے۔ پھر جب دلوں میں اللہ آیا تو سب اللہ والے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد رب کی مرضی ہے انہیں اپنے تئیں رکھے یا کسی بھی مذہب میں ہدایت کے لیے بھیج دے، یعنی کوئی مفید ہوگا، کوئی منفرد، کوئی سپاہی ہوگا اور کوئی سالار ہوگا۔ ان کی امداد اور ساتھ دینے والے گناہگار بھی کسی نہ کسی مرتبے میں پہنچ جائیں گے۔ جو لوگ اس ٹولے میں شامل نہ ہو سکے ان میں سے اکثر شیطان دجال کے ساتھ مل جائیں گے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ آخر میں ان دونوں ٹولوں کی زبردست جنگ ہوگی۔ عیسیٰ مہدی کالکی اوتار والے مل کر انہیں شکست دیں گے، بہت سے دجالیے قتل کر دیے جائیں گے، جو بچیں گے وہ خوف اور مجبوری کی وجہ سے خاموش رہیں گے۔ مہدی اور عیسیٰ کا لوگوں کے قلوب پر تسلط ہو جائے گا، پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا، جدا جدا مذہب ختم ہو کر ایک ہی مذہب میں تبدیل ہو جائیں گے۔ وہ مذہب رب کا پسندیدہ، تمام نبیوں کے مذاہب اور کتابوں کا نچوڑ، تمام انسانیت کے قابل قبول، تمام عبادات سے افضل، حتیٰ کہ اللہ کی محبت سے بھی افضل عشق الہی ہوگا۔ جتھے عشق پہنچاوے ایمان نو بھی خبر نہیں، سلطان حق باہو۔ علامہ اقبال نے اسی وقت کے لیے نقشہ کھینچا تھا، دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، ہو جس کی نظر زلزلہ عالم افکار۔
کھلے جاتے ہیں اسرار نہانی، گیا دور حدیث لن ترانی، ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار، وہی مہدی وہی آخر زمانی۔ کھول کر آنکھ میری آئی نئے ادراک میں، آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ، لولاک لمحہ دیکھ زمیں دیکھ فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ گزر گیا اب وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ، ہر ایک ہی بادخار ہوگا۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا۔ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو پلٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے اللہ کا دین نہیں ہے، ان کتابوں میں نماز، روزہ اور ڈاڑیاں ہیں، جبکہ اللہ ان کا پابند نہیں۔ یہ دین نبیوں کی امتوں کو منور اور پاک صاف کرنے کے لیے بنائے گئے، جبکہ اللہ خود پاکیزہ نور ہے، اور جب کوئی انسان وصل کے بعد نور بن جاتا ہے تو پھر وہ بھی اللہ کے دین میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کا دین پیار و محبت ہے، 99 ناموں کا ترجمہ ہے، اپنے دوستوں کا ذکر کرنے والا ہے، خود عشق، خود عاشق، خود معشوق ہے۔ اگر کسی بندے خدا کو بھی اس کی طرف سے ان میں سے کچھ حصہ عطا ہو جائے تو وہ دین الہی میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کی نماز دیدار الہی اور اس کا شوق ذکر خدا ہے، حتیٰ کہ اس کی زندگی کے تمام سنتوں، فرضوں کا کفارہ بھی دیدار الہی ہے۔ جن فرشتے اور انسانوں کی مشترکہ عبادت بھی اس کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی۔ ایسے ہی شخص کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ جس نے وصال پر پہنچ کر بھی عبادت کی یا ارادہ کیا تو اس نے کفران نعمت کیا۔ بھلے شاہ نے فرمایا، اساں عشق نماز جدو نیتی ہے، بھول گئے مندر مسیتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا، اس کو کیا جانے بیچارے دو رکعت کے امام۔ اس علم کے متعلق ابو ہریرہ نے فرمایا تھا کہ مجھے حضور سے 2 علم عطا ہوئے، ایک تمہیں بتا دیا، اگر دوسرا بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے بھی اس علم کو کھولا شاہ منصور اور سرمد کی طرح قتل کر دیے گئے، اور آج گوہر شاہی بھی اس علم کی وجہ سے قتل کے دہانے پر کھڑا ہے۔ نبیوں کی شریعت کی پابندی امت کے لیے ہوتی ہے، ورنہ انہیں کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ شریعت سے پہلے ہی بلکہ روز ازل سے ہی نبی ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دین کو نمونے کے طور پر مکمل کرنا ہوتا ہے۔ ان کے کسی ایک رکن کے چھوڑنے یا فعل کو بھی امت سنت بنا لیتی ہے، اسی وجہ سے انہیں محتاط اور سہو میں رہنا پڑتا ہے۔ کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی بھی نبی اگر کسی بھی عبادت میں نہیں ہے تو کیا وہ دوزخ میں جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ عبادت کے بغیر نبی نہیں بن سکتا؟ کیا کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ علم سیکھے بغیر نبوت نہیں ملتی؟ پھر ولیوں پر اعتراضات کیوں ہوتے ہیں جبکہ ولایت نبوت کا نعم البدل ہے؟ یاد رکھیں، جنہوں نے دیدار رب کے بغیر وصال کا دعویٰ کیا یا خود کو اس مقام پر تصور کر کے نقل کی، وہ زندیق اور کاذب ہیں۔ قرآن نے ایسے ہی جھوٹوں پر لعنت بھیجی ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں کا وقت اور ایمان برباد ہوتا ہے۔ یہ کتاب ہر مذہب، ہر فرقے اور ہر آدمی کے لیے قابل غور اور قابل تحقیق ہے، اور منکرین روحانیت کے لیے ایک چیلنج ہے۔ فرمودات گوہر شاہی: 3 حصے علم ظاہر کے ہیں اور ایک حصہ علم باطن کا ہے۔ ظاہری علم حاصل کرنے کے لیے کسی موسیٰ اور باطنی علم کے لیے کسی خضر کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ جبریل کے بغیر جو آواز آئی اسے الہام، اور جو علم آیا اسے صحیفے اور حدیث قدسی کہتے ہیں، اور جبریل کے ساتھ جو علم آیا اسے قرآن کہتے ہیں، خواہ وہ ظاہری علم ہو یا باطنی علم ہو۔ اسے توریت کہیں، زبور کہیں یا انجیل کہیں۔ علماء سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اسے سیاست کہہ کر چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں، اولیاء سے کوئی غلطی ہو جائے اسے حکمت سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ نبیوں پر غلطی کا دفع نہیں لگتا۔ جو جس شغل میں ہیں اندر سے اس کی متعلقہ روحیں طاقتور ہیں، اور جو کسی بھی شغل میں نہیں ہیں ان کی روحیں خفتہ اور بے حس ہیں، اور جنہوں نے کسی بھی طریقے سے اللہ کا نام ان روحوں میں بسایا پھر ان کا شغل ہمہ وقت ذکر سلطانی اور عشق خداوندی ہے۔ تبھی علامہ اقبال نے کہا، اگر ہو عشق تو کفر بھی ہے مسلمانی،
سچل سائی نے کہا بن عشق دلبر کے سچل، کیا کفر ہے کیا اسلام ہے۔ سلطان باہو نے کہا جسے عشق پہنچاوے ایمان نو بھی خبر نہ کائی۔ ایسے لوگ جب کسی مذہب میں ہوتے ہیں یا جاتے ہیں تو ان کی برکت سے اس خطے پر اللہ کی باران رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ بابا فرید ہوں تو ہندو سکھ بھی ان کی چوکٹ پر، اگر بابا گرو نانک ہوں تو مسلم عیسائی بھی ان کے در پر چلے آتے ہیں۔ امام مہدی تمام مذاہب کی تجدید کریں گے۔ جس طرح حضور پاک کی ختم نبوت کے بعد مسلم میں مجدد آتے رہے اور ماحول کے مطابق دین میں کچھ تجدید کرتے رہے، اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کے آنے کے بعد ان مجددوں کی تجدید ختم ہو جائے گی اور سب مذاہب کے مطابق امام مہدی کی اپنی تجدید ہوگی۔ کچھ کتابوں میں ہے وہ ایک نیا دین بنائیں گے۔ فرمودات گوہر شاہی، اگر کوئی ساری عمر عبادت کرتا رہے لیکن آخر میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کی مخالفت کر بیٹھا جن کو دنیا میں دوبارہ آنا ہے، عیسیٰ کا جسم سمیت اور مہدی کا عرضی ارواح کے ذریعے آنا ہے، تو وہ ولیم باور کی طرح دوزخی اور ابلیس کی طرح مردود ہے۔ اگر کوئی ساری عمر کتوں جیسی زندگی بسر کرتا رہا لیکن آخر میں ان کا ساتھ اور ان سے محبت کر بیٹھا تو وہ کتے سے حضرت قطمیر بن کر جنت میں جائے گا۔ کچھ فرقے اور مذاہب کہتے ہیں کہ عیسیٰ فوت ہو گئے، افغانستان میں ان کا مزار ہے۔ یہ غلط پروپیگنڈا ہے۔ افغانستان میں کسی اور عیسیٰ نامی بزرگ کا دربار ہے۔ اس پیادہ زمانے میں مہینوں کی مسافت پر جا کر دفنانا کیا مقصد رکھتا تھا؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ آسمان پر کیسے اٹھائے گئے؟ ہم کہتے ہیں آدم علیہ السلام آسمان سے کیسے لائے گئے؟ کہ ادریس علیہ السلام بھی ظاہری جسم سے بہشت میں اب تک موجود ہیں۔ خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام جو اس دنیا میں ہیں ان کو بھی ابھی تک موت نہیں آئی۔ غوث پاک کے پوتے حیات الامیر 600 سال سے زندہ ہیں۔ غوث پاک نے کہا تھا اس وقت تک نہیں مرنا جب تک میرا سلام مہدی علیہ السلام کو نہ پہنچا دو۔ شاہ لطیف کو بری امام کا لقب انہوں نے ہی دیا تھا۔ مری کی طرف 12 کوہ میں ان کی بیٹھک کے نشان ابھی تک محفوظ ہیں۔ ظاہری گناہ کی سزا جیل، جرمانہ یا 1 دن کی پھانسی ہے۔ اگر کوئی راہ فقر میں ہے تو اس کی سزا ملامت ہے، جبکہ باطنی گناہوں کی سزا بہت زیادہ ہے۔ غیبت کرنے والے کی نیکیوں سے جرمانہ فریق دوم کی نیکیوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ حرص و حسد، بخل اور تکبر اس کی لکھی ہوئی نیکیوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اگر اس میں کچھ نور ہے تو انبیاء اولیاء کی گستاخی اور بغض سے چھن جاتا ہے، جیسا کہ شیخ صنعان کا شیخ عبد القادر جیلانی کی گستاخی سے کشف و کرامت کا طلب ہو جانا۔ واقعہ ہے کہ جب بایزید بستامی کو پتہ چلا کہ ایک شخص ان کی برائی کرتا ہے تو آپ نے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ وہ وظیفہ بھی لیتا رہا اور برائی بھی کرتا رہا۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا نمک حرامی چھوڑ یا وظیفہ چھوڑ یا برائی چھوڑ، پھر اس نے تعریف کرنا شروع کر دی۔ آپ کو جب تعریف کا پتہ چلا تو اس کا وظیفہ بند کر دیا۔ پھر وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ جب برائی کرتا تھا وظیفہ ملتا تھا، اب تعریف کی وجہ سے وظیفہ کیوں بند ہوا؟ آپ نے فرمایا تو اس وقت میرا مزدور تھا، تیری برائی سے میرے گناہ جلتے، میں اس کا تجھے معاوضہ دیتا تھا، اب کس چیز کا معاوضہ دوں؟ مندرجہ برائیوں کا تعلق نفس امارہ سے ہے جس کا امدادی ابلیس ہے، جبکہ تقویٰ، سخاوت، درگزر، صبر و شکر، عاجزی اور انوار الہی کا تعلق قلب شہید سے ہے جس کا امدادی ولی مرشد ہے۔ جب تک نفس امارہ ہے کسی بھی پاک کلام کے انوار دل میں نہیں ٹھہر سکتے، بے شک الفاظ و آیات کا حافظ کیوں نہ بن جائے، طوطا ہی ہے۔ جب تک نفس مطمئنہ ہو جائے گا پھر ناپاک چیز تیرے اندر ٹھہر نہیں سکتی، پھر تو مرغ بسمل ہے۔ نفس پاک کرنے کے لیے کسی نفس شکن کو تلاش کر جو ہر وقت من جانب اللہ ڈیوٹی پر مامور ہوتے ہیں۔ جسم کے باہر کی طہارت پانی سے ہوتی ہے جبکہ جسم کے اندر کی طہارت نور سے ہوتی ہے۔ طہارت کے بغیر گندا اور ناپاک ہے۔ صاف جسم عبادت الہی کے قابل ہوتا ہے جبکہ صاف دل تجلیات الہی کے قابل ہوتا ہے۔ پھر ہی آسمانی کتابیں ہدایت کرتی ہیں پاکوں کو، ہدل للمتقین، ورنہ کتابوں والے ہی کتابوں والوں کے دشمن بن جاتے ہیں۔ مجدد الف ثانی مکتوبات میں لکھتے ہیں قرآن ان لوگوں کے پڑھنے کے قابل نہیں جن کے نفس امارہ ہیں۔ مبتدی کو چاہیے کہ پہلے ذکر اللہ کرے یعنی اندر کو پاک کرے، منتہی کو چاہیے کہ پھر قرآن پڑھے۔ حدیث
کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ بلے شاہ فرماتے ہیں کھا کے سارا مکر گئے جنہ دے بغل وچ قرآن۔ عابد کو گمان ہے کہ وہ اللہ کے لیے عبادت اور شب بیداری کر رہا ہے، اس لیے وہ اللہ کے بہت نزدیک ہے۔ ادب کے بعد تیری دعا صحت، عمر درازی، مال و دولت اور حور و قصور ہے۔ سوچ کیا تو نے کبھی یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف تو چاہیے۔ عالم کو گمان ہے کہ میں قرب خداوندی میں بخشایا ہوا ہوں کیونکہ میرے اندر علم اور قرآن ہے، پھر تو دوسروں کو جہنمی کیوں کہتا ہے، جبکہ ہر مسلم کو بھی کچھ نہ کچھ علم اور قرآن کی بہت سی صورتیں یاد ہیں۔ سوچ علم کون بیچتا ہے، خود کون بکتا ہے، ولیوں کی غیبت کون کرتا ہے، حاسد متکبر اور بخیل کون ہوتا ہے، دل میں اور زبان میں اور صبح اور شام کو اور، یہ کس کا وتیرہ ہے، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر کون پیش کرتا ہے۔ اگر تو ان سے دور ہے تو خلیفہ رسول ہے، تیری طرف پشت کرنا بھی بے ادبی ہے، یعنی قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ اگر تو ان خصلتوں میں گم ہے تو پھر تو وہی ہے جس کے لیے بھیڑیے نے کہا تھا اگر میں نے یوسف کو کھایا ہو تو اللہ مجھے 14ویں صدی کے عالموں سے اٹھائے۔ صراط مستقیم، جن کے ظاہر درست باطن سیاہ ہیں، مذہب میں فتنہ ہیں، ابلیس کے خلیفہ ہیں۔ حدیث شریف میں ہے جاہل عالم سے ڈرو اور بچو، جس کی زبان عالم اور دل جاہل یعنی سیاہ ہو۔ باطن درست لیکن ظاہر خراب، ان کو مجذوب، معذور، سکر اور منفرد کہتے ہیں۔ عشق میں عقل ہی نہ رہی تو حساب حشر کیا، تریاق قلب۔ مذہب کے لیے پریشانی لیکن اللہ کے قرب میں ہوتے ہیں مگر مزید مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ با مرتبہ تصدیق نقالی زندیق، انہوں نے صدر ایوب، بے نظیر اور نواز شریف جیسوں کو ان کے دور حکومت میں ڈنڈے مارے اور گالیاں دی۔ تم کسی صاحب اقتدار کو ڈنڈے مار کر دکھاؤ، یعنی یہ صرف ان کی ذات تک محدود ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ ظاہر درست باطن میں بھی درست، ظاہری عبادت کے علاوہ قلبی عبادت میں بھی ہوتے ہیں۔ ان کو عالم ربانی کہتے ہیں، یہی منبر رسول اور دین کے وارث ہوتے ہیں، اور جب کسی کا ظاہر و باطن ایک ہو جاتا ہے تو اسے نائب اللہ کہتے ہیں۔ اگر خواب میں یا روحانی طور پر حج کرتا ہے تو ظاہر میں بھی اس کا درجہ ملتا ہے، بلکہ ظاہری حج سے بہت ہی زیادہ۔ روحوں کی نماز ظاہری نماز کی حیثیت رکھتی ہے، بلکہ کہیں زیادہ۔ اگر ظاہر میں نماز پڑھتا ہے تو باطن میں بھی اس کی نماز معراج بن جاتی ہے۔ یہی لوگ ہیں جسم ادھر روح ادھر، فقر کے محکمے میں ان کو معارف بھی کہتے ہیں، جبکہ عاشق کے لیے رب کا دیدار ہی کافی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دیدار ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہ دیدار والا علم حضور سے شروع ہو چکا ہے۔ بقول امام ابو حنیفہ میں نے 99 مرتبہ رب کو دیکھا ہے۔ بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے 70 مرتبہ رب کا دیدار کیا ہے۔ دیدار لطیفہ انا سے ہوتا ہے اور تم انا کی تعلیم اور ذکر سے انجان ہو۔ اللہ کا دوست اگر کسی کو خلق خدا، کشف و کرامات اور فیض کی وجہ سے ولی مانتی ہے، لیکن اس کے کسی فعل یا مذہب کی وجہ سے تو دل برداشتہ ہے، اس کی برائی کرنے سے بہتر ہے تو ادھر جانا چھوڑ دے۔ کیا خبر وہ کوئی منظور خدا ہو، شیخ بقا ہو یا کوئی لال شہباز ہو، کوئی خضر ہو یا سائیں بابا ہو یا گرو نانک ہو، کوئی بلے شاہ ہو اور کوئی سدا سہاگن بھی ہو سکتا ہے۔ گوہر شاہی کا عالم انسانیت کے لیے انقلابی پیغام۔ مسلم کہتا ہے کہ میں سب سے اعلیٰ ہوں، جبکہ یہودی کہتا ہے میرا مقام مسلم سے بھی اونچا ہے، اور عیسائی کہتا ہے میں ان دونوں سے بلکہ سب مذاہب والوں سے بلند ہوں کیونکہ میں اللہ کے بیٹے کی امت ہوں۔ لیکن گوہر شاہی کہتا ہے سب سے بہتر اور بلند وہی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے نہ ہو۔ زبان سے ذکر و صلات اس کی اطاعت اور فرما برداری کا ثبوت ہے، جبکہ قلبی ذکر اللہ کی محبت اور رابطے کا وسیلہ ہے۔ با مرتبہ تصدیق نقالیہ زندیق، جھوٹی نبوت کا دعوے دار کافر ہے، جبکہ جھوٹی ولایت کا دعوے دار کفر کے قریب ہے۔ ولی دوست کو کہتے ہیں اور دوست کا ایک دوسرے کو دیکھنا اور ہم کلام ہونا ضروری ہے۔ حضور نے بھی ایک مرتبہ اصحابہ کو کہا تھا کچھ کام صرف میرے کرنے کے ہیں، تمہارے لیے نہیں ہیں۔
ہر نمازی کی یہی دعا ہوتی ہے کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں کا سیدھا راستہ دکھا جس پر تیرا انعام ہوا. جب تک اس کی روح بیت المعمور میں جا کر نماز نہ پڑھے جسے حقیقی نماز کہتے ہیں، کیونکہ وہ نماز مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہے. جیسا کہ شب معراج میں بیت المقدس میں بھی سب نبیوں کی ارواح نے نماز پڑھی تھی، اور جب تک رب کا دیدار نہ ہو جائے اس وقت تک شریعت کی اتباع ضروری ہے. بتا سست اور گناہ گار لوگوں کے لیے بھی اللہ نے کچھ نعم البدل بنایا ہوا ہے. اللہ کے نام کا قلبی ذکر بھی ظاہری عبادت اور گناہوں کا کفارہ کرتا رہتا ہے، اور کبھی نہ کبھی اسے اللہ کا محب اور روشن ضمیر بنا دیتا ہے. جب تمہاری نمازیں قضا ہو جائیں تو اللہ کا ذکر کر لینا، اٹھتے بیٹھتے، حتیٰ کہ کروٹوں کے بل بھی. قرآن. ولیوں کا قرب، نسبت، نظر اور دعا بھی گناہ گاروں کا نصیبہ چمکا اور دوزخ سے بچا لیتی ہے. جیسا کہ حضور نے امت کے گناہ گاروں کی بخشش کے لیے حضرت اویس قرنی سے دعا کے لیے اصحابہ کو بھیجا تھا. سخاوت، ریاضت، شہادت سے بھی گناہوں کا کفارہ اور بخشش ہو سکتی ہے. عاجزی، توبہ طائب اور گریہ زاری بھی رب کو پسند ہے، جس کی وجہ سے نسو جیسا کفن چور اور مردہ عورتوں کی بے حرمتی کرنے والا بخشا گیا. قرآن. ایک دن عیسیٰ نے شیطان سے پوچھا کہ تیرا بہترین دوست کون ہے؟ اس نے کہا کنجوس عابد. کہ وہ کیسے؟ اس کی کنجوسی اس کی عبادت کو رائگاں کر دیتی ہے. پوچھا تیرا بڑا دشمن کون ہے؟ اس نے کہا گناہ گار سخی. کہ وہ کیسے؟ اس کی سخاوت اس کے گناہوں کو جلا دیتی ہے. خدا کے بندوں اور خدا کی مخلوق سے پیار کرنے اور خیال رکھنے والے، حق کا ساتھ اور انصاف والے لوگ بھی رب کی نظر کرم کے قابل ہو جاتے ہیں. علامہ اقبال تیسری چوتھی کے طالب علم اسکول سے واپس آئے تو ایک کتیا ان کے پیچھے چل پڑی. آپ سیڑھیوں پر چڑھ گئے اور وہ بے حسی سے دیکھتی رہی. آپ نے سوچا شاید بھوکی ہے. ان کے والد نے ان کے لیے ایک پراٹھا رکھا ہوا تھا. انہوں نے آدھا کتیا کو ڈال دیا. وہ فوراً کھا کر پھر بے حسی سے دیکھنے لگی. آپ نے باقی آدھا بھی اسے ڈال دیا اور خود سارا دن بھوکے رہے. رات کو ان کے والد کو بشارت ہوئی کہ تمہارے بیٹے کا عمل مجھے پسند آیا ہے اور وہ منظور نظر ہو گیا ہے. جب سبکتگین ہرنی کا بچہ جنگل سے اٹھا کر چل پڑا تو دیکھا کہ گھوڑے کے پیچھے پیچھے ہرنی بھی دوڑ رہی ہے. سبکتگین رک گیا، دیکھا ہرنی بھی کھڑی ہو گئی اور اپنے منہ کو اس نے آسمان کی طرف اٹھا لیا. سبکتگین نے دیکھا کہ اس وقت اس کے آنسو بہ رہے تھے اور سبکتگین نے بچے کو آزاد کر دیا. اس واقعے کے بعد سبکتگین پر اتنا اللہ کا کرم ہوا کہ رب کے نام پر اکثر رویا کرتا تھا. مولانا روم کہتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیا بہتر اس 100 سالہ طاعت بے ریا. ولی کی ایک لمحے کی صحبت 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے. حدیث قدسی ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے. ابو ذر غفاری فرماتے ہیں یوم محشر میں لوگ ولی کو پہچان کر کہیں گے اے اللہ میں نے اس کو وضو کرایا تھا. جواب آئے گا اس کو بخش دو. دوسرا کہے گا یا اللہ میں نے اسے کپڑے پہنائے یا کھانا کھلایا تھا. جواب آئے گا اسے بھی بخش دو. اس طرح بے شمار لوگ ان کے ذریعے بخشے جائیں گے. حدیث قدسی ہے، جس کسی نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کری میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ کی جنگ ایک دن کا سر کاٹنا نہیں ہوتا بلکہ ان کا ایمان کاٹ دیا جاتا ہے، جو اگلی ساری زندگی میں دوزخ میں روزانہ اذیت سے سر کٹتا رہے گا. جیسا کہ ولیم باور جو بہت بڑا عالم اور عابد تھا لیکن موسیٰ کی دشمنی کی وجہ سے دوزخ میں ڈال دیا گیا. لوگ کہتے ہیں کہ رب عبادت سے ملتا ہے، ہم کہتے ہیں رب دل سے ملتا ہے. عبادت دل کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے. اگر عبادت سے دل صاف نہیں ہوا تو رب سے بہت دور ہے. حدیث میں ہے نہ عملوں کو دیکھتا ہوں نہ شکلوں کو بلکہ نیتوں اور قلوب کو دیکھتا ہوں. البتہ عبادت سے جنت مل سکتی ہے لیکن جنت بھی رب سے بہت دور ہے. یہ علم باطن صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو حور و بہشت کی پرواہ کیے بغیر رب سے محبت، قرب اور وصال چاہتے ہیں. پھر بقول سورہ کہف اللہ انہیں کسی ولی مرشد سے ملا دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی کسی بھی ادا سے مہربان ہو جاتا ہے تو اسے بڑے پیار سے دیکھتا ہے. اس کا پیار سے دیکھنا ہی بندے کے گناہوں کو جلا دیتا ہے. اس کے پاس بیٹھنے والے بھی نظر رحمت کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. رب کے دوست اصحاب کہف سوتے رہے یا مراقبے میں رہے، اللہ ان کو پیار سے دیکھتا رہا، جس کی وجہ سے ان کا ساتھی کتا بھی حضرت قطمیر بن کر جنت میں جائے گا. جب شیخ فرید اللہ کی نظر رحمت میں آئے تو ساتھ بیٹھا ہوا چرواہا بھی رنگا گیا.
جب اللہ ابو الحسن کی کسی ادا پر مہربان ہوا تو ہم کلامی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک دن اسے کہا، اے ابو الحسن، اگر تیرے متعلق میں لوگوں کو بتا دوں تو لوگ تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں۔ انہوں نے جواب دیا، اگر میں تیرے متعلق لوگوں کو بتا دوں کہ تو کتنا مہربان ہے تو تجھے کوئی سجدہ نہ کرے۔ رب نے کہا، ایسا کر، نہ تو بتا نہ ہم بتاتے ہیں۔ جب تیسری بار زید کو شراب کے جرم میں لایا گیا تو اصحابہ نے کہا، اس پر لعنت، بار بار اسی جرم میں آتا ہے۔ حضور نے فرمایا، لعنت مت کرو، یہ اللہ اور اس کے حبیب سے محبت بھی کرتا ہے۔ جو اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں دوزخ میں نہیں جا سکتے۔ بے شک اللہ کل مخلوق سے محبت کرتا ہے اور سب مخلوق کا خیال رکھتا ہے۔ معذور کیڑے کو پتھر میں رزق پہنچاتا ہے، لیکن جس طرح نافرمان اولاد کو سزا اور آگ کیا جاتا ہے، اسی طرح نافرمانوں اور گستاخوں کے لیے وہ قہار بن جاتا ہے۔ یقین کرو تمہیں بھی رب دیکھنا چاہتا ہے، لیکن تم انجان، لاپرواہ یا بدبخت ہو۔ جسے لوگ دیکھتے ہیں اسے روز صابن سے دھوتے ہو، روز کریم لگاتے ہو، خط بناتے ہو، اور جسے رب دیکھنا چاہتا ہے کیا تو نے کبھی اسے بھی دھویا ہے؟ حدیث شریف میں ہے، ہر چیز کو دھونے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہے، جبکہ دلوں کو دھونے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ پاکیزہ محبت کا تعلق بھی دل سے ہوتا ہے۔ زبان سے آئی لو یو کہنے والے مکار ہوتے ہیں۔ محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے جو بھی دل میں اتر جائے۔ رب کو دل میں اتارنے کے لیے تصور، قلبی ذکر اور ولی اللہ ہوتے ہیں۔